محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت سے آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کی بات کا موضوع کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا کر اللہ نے اس کائنات کے نظام کو ایمان اور کفر پر اللہ نے دار و مدار رکھا ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایمان والے باقی رہیں گے اللہ دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا، اور جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والے باقی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو ختم کر کے تباہ و برباد کر دے گا۔ اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایمان والے کی مقصد زندگی کچھ اور ہے اور کافروں کے مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ یہ تعلیم ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایمان والے کا مقصد زندگی یہ ہے کہ دنیا کی 50 سال 60 سالہ زندگی کے اندر آخرت کی تیاری، آخرت میں حساب دینے والے اعمال کرنے کی تیاری، یہ مومن کا مقصد زندگی ہے۔ اور کافروں کا مقصد زندگی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے عیش و عشرت کو حاصل کرنا، اچھا بنگلہ، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا بینک بیلنس، یہ کافروں کا مقصد زندگی ہے۔ دونوں کی مقصد زندگی الگ الگ ہے، اسی لیے تو آقا دو جہاں تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ پوری دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے سے اس دنیا کی اللہ کے نبی نے تعبیر فرمائی ہے کہ یہ پوری دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث پاک سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی اس کو پکڑ کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے تو جیل کی سلاخوں میں جانے کے بعد وہ اپنی مرضی کی لائف جیل میں نہیں گزار سکتا ہے۔ اپنی مقصد، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا پہننا، اپنی مرضی کا رہنا، یہ جیل میں رہ کر کے ایک جیل میں رہنے والا آدمی اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس جیل میں رہنے کے لیے جیلروں کے بنائے ہوئے اصول، قانون، رولز کو اس کے اوپر فالو کرنا لازم ہے۔ اگر وہ جیل کی سلاخوں میں رہتے ہوئے جیل کے اصول، رولز اور اس کے قانون کو فالو نہ کرے تو اس صورت میں اس کو کیا کی جاتی ہے؟ سزا دی جاتی ہے۔ کبھی مار کر سزا دی جاتی ہے، کبھی ناخون کھینچ کر سزا دی جاتی ہے، کبھی ہیٹر کے ذریعے سزا دی جاتی ہے، اور کبھی نہ جانے کن کن طریقوں سے سزا دی جاتی ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے اس نے اس کے رولز کو فالو نہیں کیا اور جو جرم کیا
کیا تھا، بجائے اپنے جرم پر پشیمان ہونے کے، شرمندہ ہونے کے، جیل کے رولز کو توڑ رہا ہے تو اور سزائیں اس کی سخت ہوتی چلی جائے گی۔ تو جیل میں رہنے والا آدمی اپنی مرضی کی لائف نہیں گزار سکتا، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا پینا، اپنی مرضی کا لباس جیل کے اندر نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں رہ سکتا، اسے اس کے رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ دنیا ہم مسلمانوں کے لیے جیل خانہ ہے۔ اب یہاں پر رہتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے اصول، قانون اور رولز کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ جیل میں رہنے والا آدمی اپنی مرضی کی لائف نہیں گزار سکتا، تو دنیا میں رہنے والا، اللہ کے نبی نے کہا یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے، اپنی مرضی کی لائف نہیں گزار سکتا۔ جو جیل میں رہنے والے کے جو رولز اصول ہے اسے پورا کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں بھی دنیا کے اس قید خانے میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے احکام کے رولز جو ہے اسے فالو کرنا پڑے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رولز کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ جب جیل میں رہنے والا آدمی رولز توڑتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ہم دنیا، اللہ کے نبی نے کہا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ اس کی اصل منزل تو آخرت ہے، جنت ہے۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں پر اللہ کے رولز کو توڑیں گے، اللہ کے نبی کے رولز کو توڑیں گے تو جیل کے اندر جیل جو قیدی ہے اسی سزا ہوتی ہے، یہاں رولز توڑیں گے تو آخرت کے اندر جہنم میں ہمیں یہ سزا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا سجن المؤمن، یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی لیے دنیا کی زیب و زینت، مال، بنگلہ، گاڑی، یہ ساری چیزوں کی فراوانی اللہ نے غیروں کو زیادہ دی، اس لیے کہ ان کی جنت آخرت میں ان کی کوئی جنت نہیں ہے۔ کیونکہ مقصد زندگی شروع میں بتایا، مومن کی مقصد زندگی آخرت کی تیاری اور کافر کا مقصد زندگی دنیا کے عیش و عشرت کو پورا کرنا ہے۔ اور جس طریقے سے آدمی اب مومن ہے، آخرت کی تیاری اس کی مقصد زندگی ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری انسان کرتا ہے؟ ایک دنیا کی زندگی ہے، عارضی طور پر 50 سال 60 سال، تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے 50 سال 60 سال کی زندگی گزارنے کے لیے وہ کیا تیاری کرتا ہے؟ دنیا کے مکان بنائے گا، مکان میں اچھا ڈیکوریشن کرے گا، پیو پی لگائے گا، یہ لگائے گا، کلر، ڈیزائن، لائٹ، یہ سب چیزیں کرے کہ 50 سال زندگی گزارنا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے انسان محنت کر کے اچھا مکان بنانے کے لیے اور اس کو سجانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے؟ جو 50 سالہ زندگی ہے یا 60 سالہ زندگی ہے، آخرت کی زندگی جو ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، تو اس کے لیے کتنی محنت اور کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ وہاں تو موت نہیں آئے گی، کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ہوگی، وہاں موت آنے والی نہیں ہے۔ 50 سال کے لیے رات دن اتنی محنت ہو رہی ہے، جو ہم سے چھوٹ جائے گی یا ہم اسے چھوڑ دیں گے، اور آخرت کبھی چھوٹنے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ اس لیے آج بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر ہم گیروں کے ایریے میں چلے جائے، سیٹلائٹ چلے جائے، ایس سی ہائی وے چلے جائے، منی نگر چلے جائے، تو وہاں پر کیسا ڈیولپ کیا گیا ہے، اور ہماری بستی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے کو نہیں سجایا جاتا ہے بھائی، اور کافروں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا
یہ ان کی جنت یہ دنیا ہے، آخرت میں ان کی کوئی جنت نہیں، اس لیے سے وہ زنا کا ڈیکوریشن ان کے لیے زیادہ ہے۔ اور مقصد زندگی مومن اور کافر کی جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی تو اسلام لانے والے کا اسلام کے بہت سارے فرائض، اسلام کے اخلاقی فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ شرم و حیا، پاک دامنی اپنے اندر بچا کر رکھنا۔ اسلام کے اخلاقی فرائض میں سب سے اہم فریضہ کہ مسلمان اپنے اندر شرم و حیا، پاک دامنی وغیرہ کو بچا کر کے رکھے، یہ اسلام کے اخلاقی فریضوں میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ لیکن آج اسلامی اخلاقی فرائض میں سے شرم و حیا کا فریضہ چھوٹ نہیں رہا ہے، ہم جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ پاک دامنی کا فریضہ چھوٹ نہیں رہا ہے، جان بوجھ کر کے ہم کیا ہے، پاک دامنی کے فریضے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس آیت کریمے کا مطلب تو یہ ہوا کہ زنا کے ذریعے جو گناہ ہوتا ہے، زنا کے ذریعے وہاں تک پہنچانے والی جو باتیں ہیں، آپ ان باتوں کا تذکرہ بھی مت کیجئے۔ آپ جو ہے ایسی سیکس کی باتیں بھی نہ کیجئے، آپ ایسے بدنگاہی بھی نہ کیجئے، آپ ایسی ویڈیوز اور فوٹو بھی نہ دیکھیے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ آپ کا فوٹو دیکھنا یا آپ کی ننگی ویڈیو دیکھنا یا آپ کا تنہائی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سیکس کی باتیں کرنا، یہ آپ کو زنا کے قریب کر دے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے پہلے ہی 1450 سال پہلے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسی باتیں بھی نہ کرو جو تمہیں زنا کے قریب پہنچا دے۔ آج ہم دیکھیں دوست جمع ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، فوراً ویڈیو موبائل میں دیکھنا دکھانا، تصویریں لڑکیوں کی دیکھنا دکھانا، ویڈیو دیکھنا دکھانا بھیجنا، یہی سب یہ چیزیں جو ہے ہمارے مائنڈ کے اعتبار سے ہمیں زنا کے قریب لے جائے گی۔ اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب جانے والی چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں، تاجدار مکی و مدنی، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، سب کہہ دو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّ بَنِي آدَمْ حِفْظَهُ مِنَ الزِّنَا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہر بنی آدم، ہر انسان اس کے اعضاء زنا کا حصہ ہے، زنا میں ملوث ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر ایک کی آنکھیں زنا کرتی ہے۔ کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی نے کہا وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ۔ یہیں سے یہ سب زنا کے قریب لے جانے والے کام کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ کسی نامحرم لڑکی یا عورت کے پاس سے گزرے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اچانک نگاہ پڑے تو معاف ہے، اب تو اچانک نگاہ تو چھوڑیے، جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، گلی کا رستہ نہ بدل دے یا اس کے گھر تک پہنچا کر کے ہمارے نگاہیں چھوڑتی ہے۔ یہ بدنگاہی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اگر کرو گے، لڑکیوں کو دیکھو گے، عورتوں کو دیکھو گے، تو یہی چیزیں آپ
کے اندر زنا گناہ کرنے کا مادہ پیدا کرے گی جو آپ کو زنا تک لے جائے گی. اور اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اس حدیث کا صرف یہی ایک مطلب نہیں ہے. حدیث کے مطلب میں یہ بھی ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے کہ جس طریقے سے ظاہری طور پر لڑکی کو عورت کو دیکھ کر کے آدمی کے دل میں سیکس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور دل دماغ گناہ کی طرف مائل ہو کر زنا کے قریب جاتا ہے، اسی طریقے سے موبائل میں بھی ویڈیوز دیکھ کر وہ جذبات ابھرتے ہیں. ویڈیو دیکھنا جس طرح ظاہر میں عورت کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح یہاں پر بھی، اس لیے کہ جب آپ ویڈیوز اور ننگی تصویریں یا لڑکیوں کی تصویریں دیکھیں گے تو جو ظاہری طور پر دیکھ کر وہ جذبات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں وہی خیالات ویڈیوز اور فوٹو پر بھی پیدا ہوتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسے کام نہ کرو جو تمہیں زنا کے قریب لے جائے. پھر آگے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَدَانِ يَزْنِيَانِ وَلِيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ. اللہ کے نبی نے کہا ہر ایک کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں کہ کسی نامحرم لڑکی کو، عورت کو ہاتھ لگانا یہ زنا ہے، زنا کا گناہ ہے، زنا کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے، اس کو لے جائے گا زنا تک. تو اللہ کے نبی نے کہا کسی نامحرم کو چھونا، آج کل کے نوجوان تو ایسے مجنون ہے کہ جہاں بھیڑ بازار ہو تو چھونا تو جان بوجھ کر کے چھونے اور چپکنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے لیے چھونا نامحرم کو، ولیدان تزنیان وزناہما البطش، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی زنا کے قریب لے جانے والا ہے. تو محدثین، اللہ کے نبی کی شریعت قیامت تک کے لیے، محدثین نے لکھا کہ یہ اس قیامت تک آنے والی نئی ایجادات جتنی بھی ہو، چاہے موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے استعمال سے زنا تک پہنچ رہے وہ اس حدیث میں داخل ہے. یہ انگلیاں رات کو چیٹنگ میں جو زنا کی باتیں کرتی ہے، یہ انگلیاں زنا کر رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہوں تو تم کہہ دو کہ مفتی کی بات ہے، لیکن یہ تو جناب محمد الرسول اللہ کی بات ہے. چیٹنگ میں جو آئی لو یو لکھ رہے ہیں، جو زنا کے راستے تک آپ کو لے جائے گا، وہ ایک نہیں کتنی ہزار لڑکیوں کو آج کا نوجوان آئی لو یو لکھ ڈالتا ہے. کہیں سے تو جواب آئے گا، کہیں سے تو زنا کا راستہ کھلے گا. یہ انگلیاں جتنی ٹائپ کر رہی ہے نامحرم سے باتیں کرنے کے اندر، سیکس کی، پیار کی، محبت کی باتیں کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ولیدان تزنیان، ہاتھ زنا کرتے ہیں، اور وہی یہ انگلیاں زنا میں استعمال ہو رہی ہے، زنا کا گناہ آئے گا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والرجلان تزنیان والرجلان یزنیان وزناہما المشی. اللہ کے نبی نے کہا ہر آدمی کے دونوں پیر زنا کرتے ہیں. کس طریقے؟ زنا کے اڈوں کی طرف جانا، یا جہاں زنا کے اسباب، زنا کے کام ہوتے ہیں، اس جگہ پر جانا چل کر، یا زنا کرنے کے لیے جانا، یا زنا کے اڈے کی طرف جانا، یا کچھ لوگ زنا کرنے کے لیے کہیں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، اس جگہ پر جانا، یہ تمہارا چلنا اس طرف بھی اللہ کے نبی نے کہا دونوں پیر زنا کرتے ہیں. جہاں زنا ہو رہا ہے اس طرف جانا بھی ہمارے پیروں کا زنا ہے. اور بعض نوجوان تو بولے چھٹی کا دن کیا کریں گے،
चलो रिवर फ्रंट में देखते कपल कौन कौन से कोने में बैठे हैं, फुला गार्डन में जाए क्या हो रहा है। ये आपका जाना जो है ना, ये भी आपके पैरों का गुनाह है। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है। फिर आगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल फमू, अल्लाह के नबी ने कहा वल फमू यज़नी व ज़िनाहु अल क़ुब्ल। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुंह का जिना, बोसा लेना नामहरम को, जिसको अपनी जुबान में किस करना, ये बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो गुनाह नहीं करता, खाली ऊपर ऊपर से करता हूं। ऊपर ऊपर से गुनाह नहीं है, वो ऊपर ऊपर अंदर अंदर पहुंचा देगा। वो आज ऊपर है, कल अंदर चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने सिर्फ किस को भी, नामहरम के किस को भी अल्लाह के नबी ने जिना से ताबीर किया है। मेरी बातें तुम्हें अजीब लग रही होगी, लेकिन मेरी बात नहीं है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है। इसीलिए तो कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी पर। किसी फील्ड में हमें क़यामत तक के लिए अधूरा नहीं छोड़ा है। हर मसले का हल और सही और गलत का फर्क क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत मौजूद है। हम पढ़े तो पता चले नहीं कि अल्लाह के नबी की शरीयत क़यामत तक के लिए कैसे रहबरी कर रही है। दुनिया में क़यामत तक किसी भी फील्ड की नई चीजें, इजादात मार्केट में आ जाए, डिजिटल चीजें क्यों ना आ जाए, आप तलाश करोगे हर एक का हल कुरान की किसी आयत या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस से उसका जुज़ जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि क़यामत तक के लिए शरीयत है। तो जिस तरह ये बोसा और किस जिना अल्लाह के नबी ने कहा नामहरम के साथ, इसी तरीके से मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अगर इस किस्म की जबान से बातें की जा रही है, सेक्स की बातें, गुनाह की बातें, तो ये भी जिना के अंदर दाखिल है। फिर आगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वल क़ल्बु यहवी व यतमन्ना, कि दिल के अंदर गुनाह के ख्वाहिशात पैदा करना, गुनाह करने की तमन्ना पैदा करना, ये दिल का जिना है, ये दिल का जिना है। बोले ख्वाहिश और तमन्ना के, बोले उसको तो 4 गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है कि काश मेरे पास भी होती तो मैं भी ये करता। ये ख्वाहिश और तमन्ना आपका जिना है। मैं ओपन बात कर रहा हूं। मैं आज अक्सर वेस्टर है, उसके पास तो ऐसी, उसके पास तो ऐसी, और आज का नौजवान किसी लड़की को बिठा लिया गाड़ी पे, गाड़ी ऐसी चलाता है ऐसा लगता है उसे जन्नत की हूर मिल गई है। तो ये ख्वाहिशात जो पैदा हो रही है, क्यों हो रही है? जो हमने पैदा की नहीं, काश मैं भी ये करता, मेरे पास भी होती और मैं भी सेटिंग करता। अब वो अपने दोस्तों के सर्कल के गर्लफ्रेंड को देखकर वो भी सुबह सुबह स्कूल के बाहर चक्कर मार रहा है ताकि कोई सेटिंग हो जाए, ताकि मैं भी जिना करूं। ये तमन्ना जो है, या मुंह से ऐसी बातें, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल क़ल्बु यहवी व यतमन्ना व ज़िनाहु बिल क़ल्ब, ये दिल का जिना है। फिर कहा अल फर्जु यस्दुकुहु औ यकज़िबुहु, फिर अगर जिना कर लेता है तो ये सब रास्तों से गुजरा है। दिल दिमाग के जिना से गुजरा, हाथ के गुनाह से गुजरा, पैर के गुनाह से गुजरा, ये सब गुनाह से गुजरा है। जो गुनाह कर रहा है ये सारे आज़ा भी कल क़यामत के दिन उसके लिए जिना के गवाह बनेंगे। कोई डायरेक्ट तो जिना करेगा नहीं, बात करेगा, ख्वाहिशात पैदा होंगे, चलेगा, हाथ लगाएगा, तो ये सारे आज़ा उसकी गवाही देंगे क़यामत के दिन कि हम सबको जिना में मुब्तला करने वाला। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया
अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मा मिन ज़ंबिन बाद शिर्क आज़म इंदल्लाह, कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया मिन नुतफतिन वज़अहू, मिन नुतफतिन वज़अहू मिन रहमिन ला यहिल्लु लहू, कि मर्द जो है अपनी शर्मगाह ऐसी रहमदानी में रखे, ऐसी औरत की शर्मगाह में रखे, ला यहिल्लु लहू, जो औरत उसके लिए हलाल नहीं है। आज इसको मामूली नहीं समझा जा रहा है। जिना बहुत बड़ा गुनाह है हमारे माशरे के अंदर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में मस्जिद में आए और कहा है मेरे सहाबा, आज रात में हमें ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते आए और मुझे कहा चलो, मैं उनके साथ चल दिया और चलते चलते ऐसी जगह पर हम पहुंचे कि एक जो है आग का तन्नूर जल रहा है और उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है। वो कमरा नीचे से कुशादा है, ऊपर से जो है वो छत जहां खत्म होती है वो हिस्सा तंग और छोटा है। जिस तरीके से डेग होती है, नीचे का हिस्सा कुशादा होता है, मुंह का हिस्सा छोटा होता है। उन फरिश्तों ने कहा अल्लाह के नबी देखिए। अल्लाह के नबी देख रहे थे और फरिश्ते जो है कुछ नीचे आग लगा रहे थे और जिसकी आग की तपिश और गर्मी से उस डेग के मुंह के करीब नंगे मर्द और नंगी औरतें आती थी। आग धीमे होती थी, फिर वो नीचे उतर जाती थी। अल्लाह के नबी ने कहा ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं। आज इसको मामूली गुनाह नहीं समझा जा रहा है। एक हदीस में तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक के इरशाद फरमाया कि कल कयामत के दिन मैदान महशर के अंदर जब हिसाब किताब होगा, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नतियों को अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें, अनगिनत नेमतें अल्लाह अता करते, उस नेमत से फायदा उठा रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है एक ऐसी खुशबू जो है उन जन्नतियों को सुंघाई जाएगी, तो जन्नती कहेंगे या अल्लाह, हम तो कब से जन्नत में हैं, जन्नत की सारी नेमतें, सारे खुशबू सब इस्तेमाल कर लिए हमने, लेकिन अभी जो हमने खुशबू सूंघी है यह ऐसी खुशबू है कि हमारा दिल दिमाग मुअत्तर हो गया। जन्नत में हजारों लाखों खुशबू वाली नेमत है, लेकिन ऐसी खुशबू नहीं जो खुशबू हमने सूंघी है। या अल्लाह ये कैसी खुशबू है? अल्लाह कहेंगे मेरे बंदो, दुनिया में रमजान के फर्ज रोजे जो लोग रखा करते थे और भूख की शिद्दत की वजह से बज़ाहिर उसके मुंह से निकलने वाली बदबू तुम्हें बदबू लगती थी, वो रोजे की हालत की मुंह की बदबू मेरे नजदीक खुशबू से बढ़कर थी। ये जो पूरे जन्नत को जिस खुशबू ने मुअत्तर किया है, ये रोजेदार के रोजे के मुंह की जो है तुम बदबू समझते थे, वो खुशबू है। फिर जहन्नमियों को जहन्नम में अजाब हो रहा होगा, फिर उसके बाद एक बदबू जहन्नमियों तक पहुंचाई जाएगी, उनके दिल दिमाग बंद हो जाएंगे, वो बिल्कुल गांडे पागल की तरह हो जाएंगे। वो कहेंगे अल्लाह ये अजाब कम था हमारे लिए कि जो ऐसी बदबू हमें सुना दी गई कि जिससे हमारा दिल दिमाग बंद हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये अल्लाह ये कैसी बदबू है? अल्लाह कहेंगे जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतों की शर्मगाह से निकलने वाली ये बदबू है। अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर रहा हूं। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया
کہ زنا کرنے کی وجہ سے انسان پر 6 قسم کی تباہی آتی ہے. زنا کرنے پر 6 قسم کی تباہی آتی ہے. صحابہ نے کہا یا اللہ کے رسول وہ کون سی تباہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا 3 تباہی دنیا میں اور 3 تباہی آخرت کے اندر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی پہلی تباہی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس زانی کے زنا کرنے والے کے چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رونق اور نورانیت کو دن بدن ختم کرتے چلا جائے گا. اس کی چہرے کی نورانیت ختم ہو جائے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دوسری تباہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری تباہی یہ ہے کہ اس کے کاروبار رزق کی اندر اللہ تعالیٰ دن بدن تنگی اور پریشانی اللہ ڈالتے چلے جائیں گے. وہ ایک نہیں کئی جگہ انویسٹ کرے گا، ہر جگہ فیل ہوگا، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ زنا کا کام ایک فیشن بن گیا. پھر اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. آج جس کو دیکھو کہہ رہے کہ جہاں بھی پیسے لگاتے نقصان ہو رہے، تو کہیں تنہائی میں جھانکو تو اسے کہیں زنا والے گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے ہم. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ گنوا رہے کہ زنا کے نقصان میں سے یہ ہے کہ کاروبار میں تنگی آئے گی، پیسے پھنس جائیں گے، نکلیں گے نہیں، اور جہاں بھی لگاؤ گے نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. یہ دوسری تباہی ہے. لیکن ہمارا مزاج کیا ہے بھائی؟ کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہاں پیسے لگا رہے انویسٹ کر رہے نقصان ہو رہا ہے، وہاں لگا رہے انویسٹ کر رہے نقصان ہو رہا ہے. کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ وہ ہے نا اس سے اپنی مغز ماری ہوئی تھی، لگتا ہے اس نے اپنے کاروبار میں بندش کر دی ہے. ایمان والے کی سوچ کتنی گھٹیا سوچ کہ اس نے کچھ کر دیا ہے تو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ فرما رہے کہ گناہ کی وجہ سے کاروبار میں تنگی آتی ہے. وہ نہیں سوچ رہا کہ میں کہیں اس کھیل میں مبتلا تو نہیں ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تیسری تباہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسری تباہی یہ ہے کہ اس کے اعضاء جسم کے ہاتھ پیر وغیرہ ہڈیوں کے جوڑ یہ سب اللہ تعالی زنا کے گناہ کی وجہ سے کمزور کرتے جائیں گے. جو کمزوریاں 70 سال میں آنی تھی وہ 30-35 سال میں آ جائے گی. بڑھاپے میں ہاتھ کانپتے تھے، جوڑوں میں درد ہوتے تھے، اب 30-35 سال میں ہوں گے اگر زنا میں مبتلا ہے تو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم سب کے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آخرت کی 3 تباہی کیا ہے؟ دنیا کی 3 تباہی آپ نے بتا دی، اور آخرت کی 3 تباہی کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ حساب و کتاب کے لیے جمع کریں گے تو اللہ کا غضب اور غصہ کسی پر سب سے زیادہ ہوگا تو وہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں پر ہوگا. یہ پہلی تباہی آخرت کی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دوسری تباہی؟ اللہ کے نبی نے کہا میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے شرک کے علاوہ والے جتنے لوگ ہوں گے سب سے زیادہ سختی سے حساب و کتاب اللہ زنا کرنے والے مرد و عورت سے لے گا. یہ آخرت کی دوسری تباہی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تیسری تباہی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری آخرت کی اس کی یہ تباہی ہوگی کہ ہمیشہ کی جہنم میں اسے ڈال دیا جائے گا.
آج ہم تھوڑی دیر کے مزے کے لیے، اور زنا کرنے والا بھی جس وقت زنا کرتا ہے وہاں تک وہ اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کرنے کے بعد تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر وہی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گناہ میں مبتلا ہو۔ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک گھڑی 6-7 منٹ آگے ہوں، اس کو مت دیکھ کر کے چلنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يسرق سارق لا يسرق سارق حينئذ وهو مؤمن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چوری کرنے والا جس وقت وہ چوری کا فعل کر رہا ہے، چوری کے کام کو انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ چوری کرتے کرتے موت آ جائے، وہ کفر کے حالت میں دنیا سے جائے گا۔ اگر چوری کر کے فارغ ہو گیا تو بعد میں اللہ ایمان لوٹاتے ہیں، لیکن وہ کام کرتے وقت اللہ اس کا ایمان نکال دیتے ہیں۔ پھر آگے حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، وَلَا يَزْنِي زَانٍ حِينَئِذٍ، یعنی حین یزنی وَهُوَ مُؤْمِن، کہ جس وقت زنا کا کام کرنے والا زنا کرنے کے لیے کسی نامحرم کے پاس پہنچا ہے اور وہ زنا میں ملوث ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے سے ایمان کو چھین کر نکال دیتا ہے۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو اس صورت کے اندر وہ کفر کے حالت میں مرے گا، اور زنا کر لیا پھر بعد میں اللہ ایمان لوٹاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، دوبارہ یہ گناہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ روایت میں حدیث میں بیان کیا کہ بدترین زانی وہ بھی ہے جو اپنے پڑوسن کے ساتھ زنا کرے۔ میرے الفاظ نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ۔ پڑوس صرف بازو والے نہیں ہوتے، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، یہ 160 مکان ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے دائرے میں کسی کے ساتھ زنا کر رہے تو زانی میں، زنا میں بھی بدترین زانی وہ ہے جو اپنے پڑوسن کے ساتھ زنا کرے۔ اور آج ہمارا معاشرہ پڑوسن تو کیا، یہ 160 مکان تک کے نا سب کو بھاوی بنا لیا ہے، کوئی بچی نہیں ہے، سب کو بھاوی بنایا ہے، سب کو لانے ڈالنا ہے زنا کے خیالات۔ اور کیونکہ قرآن نے تو پہلے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آپ جب قریب جاؤ گے زنا کے تو آج نکل زنا میں ملوث ہو ہی جاؤ گے، اس لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مسلمان مرد مسلمان عورت اگر زنا کرتے ہیں تو وہ بھی بدترین زنا ہے۔ زنا تو ہے، اس میں بھی بدترین زنا کہا کہ جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے، کسی کی وہ بیوی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن کے لیے اس کی بیوی کو ناپاک اور خراب کیا یہ الگ ایک اور گناہ ہے۔ کنواری ہے تو اس کے مقدر میں جو اس کا شوہر ہونے والا ہے، اس کے لیے تم نے اس کو خراب کیا، یہ مستقل ایک کبیرہ گناہ الگ ہے زنا کے ساتھ ساتھ۔ کیسی پاکیزہ شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، جس کا ہم تم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہم شریعت جاننے کی، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں، موبائل نیا مارکیٹ میں کون سا آ رہا ہے، اس کے کیا ایپ ہے، کیا فنکشن ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، چیٹنگ کیسے کرنی ہے، وہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے تیار ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی شریعت اور سنت کو سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میں نے دوسری آیت جو پڑھی تھی،
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. یہ دوسری آیت جو پڑھی تھی کہ بہت اہم اور جامع آیت اللہ نے قرآن کریم کے اندر کے اصول اور قانون اور ضابطے کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا تاکہ کوئی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ایک نہیں 1 کروڑ مرتبہ سوچے. اللہ نے کیا کہا؟ الخبیثات للخبیثین. لڑکیوں سے شروعات کی مستورہ سے. الخبیثات کہ زنا کرنے والی لڑکیاں، زنا کرنے والی لڑکیاں زنا کر لی کنوارے پن میں، اور ہسبینڈ اور شوہر ولی تلاش کرے تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین. تم گندی اور ناپاک ہو گئی، کنوارے پن میں جوڑا جو ملے گا اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ناپاک ہو کے آیا ہوگا. پھر لڑکوں کو کہا والخبیثون للخبیثات. لڑکوں تم بھی کان کھول کر کے سن لو، جوانی کے نشے میں اگر تم نے گندگی اپنے اندر پیدا کر لی ہے زنا کر کے، یا زنا نہیں زنا کے قریب والے کسی کو لے کے گھوما ہو، تو پھر اس صورت میں آنے والی بھی کسی کے ساتھ گھوم کے آئی ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا 18ویں پارے کا فیصلہ ہے. پھر آگے اللہ نے کہا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ نے کہا اگر ایک کنوارے پن میں تم جو ہے پاکیزہ رہی، نامحرم کو ٹچ ہونے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو تمہارے نکاح میں آنے والا والطیبون وہ بھی پاکیزہ ہوگا تمہارے لیے. پھر آگے اللہ نے کہا والطیبون. لڑکوں اگر تم پاکیزہ رہو گے تو تمہیں بھی ملنے والی پاکیزہ ہوگی. تم اگر ناپاک ہو جاؤ گے تو نکاح میں آنے والی وہ بھی کیا ہوگی؟ ناپاک ہوگی. ناپاک کا مطلب وہ بھی گناہ کر کے آئے گی. اور شادی شدہ کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی، اگر تم گناہ کر کے کسی کے ساتھ بستر گرم کے الفاظ حدیث کے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم شادی شدہ کے ساتھ کسی کا بستر گرم کر کے آئے ہو، زنا کر کے آئے ہو، یاد رکھنا الزنا بالقرض یہ ایسا قرضہ ہے کہ کل تمہاری بہن بیٹی کو یہ کسی کا بستر گرم کر کے یہ قرضہ چکانا پڑے گا. یہ میری تیری بات نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے. اللہ کے نبی نے شریعت کو، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیسی شریعت، گناہ کیسے کیسے گناہ اس کی پہلے سے شریعت میں رہبری کر دی. تم اگر اچھا معاشرہ چاہو گے تو پاکیزہ بنو گے. اور پاکیزہ بنو گے کب؟ جب اللہ کے نبی کی شریعت کو پڑھو گے، شریعت پڑھو گے، عمل کرو گے تو پاکیزہ بنو گے. تو تمہارا محلہ سوسائٹی پاکیزہ بنے گا. اور جب اس کو چھوڑو گے تو اس صورت کے اندر معاشرہ اور محلہ سوسائٹی گناہ والا ماحول بنے گا. اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آج ہمارے درمیان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. آج کہیں سے بھی نکلو، نوجوانوں کے الفاظ جو بات چیت کے یا چلانے کے بولنے کے سنو، لگتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان معاشرے اور مسلمان بستی کے اندر. میں اگر اس بات پر اپنے الفاظ میں یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ جو چائے کے ہوٹل، پان کے گلوں، 4 رستوں پر رستوں میں گاڑیاں لگا کر بیٹھ کر بہن بیٹی گزرنے والی جو ہے ان پر نگاہیں ڈال کر کے آج یہ تم کہہ رہے ہو کہ کیا مال ہے، کل اللہ تیری بیٹی کو کسی کے لیے مال بنا دے گا. وہ بھی تیری بیٹی کو کہے گا کہ کیا مال ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں. الفاظ مضمون میرے ہیں، یعنی مضمون اللہ کے نبی کے الفاظ میرے ہیں. آج اس 4 رستوں پر بہن بیٹی جہاں گزرتی ہے وہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہے، تاک رہے، جھانک رہے اور اس کے جسم کی بناوٹ پر تبصرے کر رہے ہو. آج لوگوں کی فگر چیک کر رہے ہو، کل اللہ تعالیٰ تمہاری بہن بیٹیوں کی فگر کسی اور سے چیک کروائے گا. بڑی آسانی سے جس کے بارے میں جو تبصرہ ہوتا ہے کر دیتے ہو.
اور اللہ کے نبی نے کیسی پاکیزہ شریعت دی ہے، یہ تبصرہ کرنے سے پہلے سوچو۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی نے کسی مرد عورت کو ننگے پن کی حالت میں زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایک آدمی نے دیکھا، دو نے دیکھا، چاہے متقی اور پرہیزگار ہے، اس کی زنا کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ وہ کہے کہ میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا، سلائی کو سرما دانی میں ڈالتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، زنا کے لیے 4 گواہ ہونا شرط ہے، 4 گواہ ہونا شرط ہے۔ 4 آدمی اس پوزیشن میں زنا کرتے ہوئے دیکھے ہو کہ سلائی کو سرما دانی میں ڈالتے ہوئے دیکھے تو اللہ کے نبی نے کہا تو زنا تو گواہی معتبر ہے، 3 ہوں گے تو بھی نہیں، چاہے کتنا بڑا عالم اور مفتی اکیلا گواہی دے، اس کی گواہی شریعت اسلام میں نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ آخر اللہ کے نبی نے ایسا سخت قانون کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہماری بہن بیٹی جو گناہ کے اندر زنا میں مبتلا ہو جا رہی ہے کہ ایک دو آدمی کے دیکھ لینے سے ان کی وہ گواہی کہیں دے نہ سکے دیکھنے والا، ان کی عزت اور عفت محفوظ رہے۔ لیکن آج تبصرے خالی، یعنی باتیں خالی، اگر بات کرتے بھی دیکھیں تو اس کو زنا تک پہنچا، میں نے دیکھا اس کو زنا کرتے ہو، اس کا تو کچھ افیئر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بڑے سے بڑا متقی آدمی بھی اکیلا زنا کی گواہی دے، 2 دے تو بھی نہیں، 3 دے تو بھی نہیں، 4 گواہ ہونے چاہیے، تب جا کر کے اسلامی کنٹری ہو تو 4 گواہی پر ہی زنا کے اوپر فیصلے صادر ہوں گے، 2-3 آدمی کی گواہی پر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کی عزت باہر نہ جائے، محفوظ رہے، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے یہ اصول، قانون اور ضابطے ہیں۔ ورنہ ہر ایک آدمی نے کچھ بھی دیکھا وہ چلا دے تو کسی کی عزت باہر جا رہی ہے، اس پہ روک تھام کے لیے شریعت نے یہ قانون دیا ہے ہمیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محلے، سوسائٹی کو، اپنے گھرانے کو جناب محمد رسول اللہ کی سیرت والا گھرانہ بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تو کیا کرتا، تو میں کیا کرتا ہوں، میں رک جاؤں تو سب صحیح ہو جائے گا۔ آج آدمی دوسرے کو بولتا ہے، کرتا خود ہے۔ ہر ایک اپنی فکر کرے، کیونکہ قرآن میں 7ویں بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنی فکر کر جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ جب اپنی فکر کر رہا ہے وہ اہلیکم، اب گھر والوں کی فکر کر۔ لیکن یہاں خود کی فکر چھوڑ کے پورے جنتا کی فکر ضرور ہے ہمارے، خود ہی چاہے کچھ بھی کرتے رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میں نے یہ جمعہ نہیں، اس سے پہلے جمعہ میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا، لیسبین کا مسئلہ۔ تو ایک نوجوان کا فون آیا تھا، بولے کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل اور حدیث ہے؟ میں نے کہا میں کوئی بات قرآن حدیث سے ہٹ کے بولتا ہی نہیں ہوں، وہ حدیث مانگ رہا تھا، وہ حدیث میں دے رہا ہوں۔ سحاق النساء زناء بینہن، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لڑکی لڑکی کا آپس میں پیار محبت اور مل جل کر کے جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اسے زنا قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی کے الفاظ بول رہا ہوں، جس کو ہماری زبان میں لیسبین کہہ رہے ہیں، اسی کو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے بیان کیا۔ سحاق النساء زناء بینہن، یہ معاشرے میں ہمارے گناہ ہو رہے۔ کیوں یہ بات کس بات پر تھی کہ انٹرنیٹ کے نقصانات کیا کر رہے، وہاں پر یہ حدیث میں نے بیان کی تھی۔ اسی طرح لڑکوں میں بھی ایک اور، ہمارے کچھ نوجوان کنوارے ہیں، کچھ شادی شدہ ہے، ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تباہی کو دعوت دینے والے گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ لواطت کا گناہ لڑکے لڑکے کا، اور اسی طرح مرد کا اپنی بیوی سے لواطت کا گناہ۔ یہ بلو فلم دیکھ کر وہاں سے ہماری نسلوں میں، ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے لواطت کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر کا بھی فتویٰ قتل کا ہے، حضرت علی کا فتویٰ آگ میں جلا دینے کا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ پہاڑ پر لے جا کر کے اسے زمین پر پھینک دو۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا
حضرت ابو بکر امیر المومنین تھے. کہا اس علاقے کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک شخص نے لواطت کا گناہ کیا ہے. قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا پخانے کے راستے سے سو کام کرنے کو, تو اس پر ایک آدمی نے اس چیز کا ایک گناہ کا ارتکاب کیا ہے. آپ بتائیے میں کیا فیصلہ کروں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر لیا کہ کیا مشورہ ہے, کیا رائے آپ لوگوں کی, اسے کیا سزا دینی چاہیے. کسی نے کہا سنسار کر دیا جائے, کسی نے کہا جلا وطن کر دیا جائے, کسی نے کچھ کہا. حضرت علی نے کہا قوم لوط اور پچھلی قوموں پر اس پر کیا, اس چیز پر, اس گناہ پر کیا عذابات تھے, اور اللہ کے نبی کا کیا فیصلہ ہے. ایسے کو تو آگ میں زندہ ڈال کر جلا دینا چاہیے. حضرت علی کی رائے پر ابو بکر صدیق کا فیصلہ ہوا, اسے آگ میں ڈال دیا گیا اور جلا کر ختم کر دیا گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت میں جو لوگ لواطت کا گناہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں میری امت کے صف میں نہیں ہوں گے. وہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم جو اس گناہ کی وجہ سے جو ان پر عذاب آیا تھا, میری امت میں لواطت کرنے والے ان کے ساتھ کر دیے جائیں گے اور انہی قوم لوط کے ساتھ انہیں عذاب دیا جائے گا. ایک عجیب یہ بیماری شادی شدہ میں آ رہی ہے کہ بیوی کے ساتھ لواطت کا گناہ. اللہ کے عذاب کو دینے اور دعوت دینے والی چیز ہے. یہ معمولی گناہ نہیں ہے. اجتماعی پریشانیاں, حالات یہ جو ہے ان قسم کے گناہوں سے امت پر آتے ہیں. اس لیے ہر ایک ہمیں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا من عمل صالحا فلنفسہ. ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ سے آپ کے. تو ہر ایک اپنی فکر کرے کہ میں کس طرح پاکیزہ بن جاؤں, میں کس طرح پاک دامن بن جاؤں, میں کس طرح میرے اندر شرم و حیا وہ پیدا کروں کہ جو میرے لیے گناہوں سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.